پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 30 ٹو 39 کا تھوڑا سا بریف ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، پھر آیت نمبر 30 شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن بک آف گائیڈنس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے بات کو سمجھانے کی، راہ دکھانے کی کوشش کی، کبھی اگزامپلس دے کر، کبھی پرانے لوگوں کے حال سنا کر، کبھی پیغمبروں کی قصے سنا کر، تاکہ ہمیں بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کیسے وجود میں آیا اور اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، جس سے اس کو بچنے کی ضرورت ہے، کہ کس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا کر جنت سے نکلوایا۔ اسی طرح شیطان کا مقصد ہے کہ اولاد آدم کو بھی جنت میں جانے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے رہنے کے لیے اللہ نے جنت ہی بنائی ہے، لیکن اسے حاصل کرنا آسان نہیں، کیونکہ شیطان پوری کوشش میں لگا ہے کہ انسان کو جنت میں نہ جانے دے۔ اس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے پاورز ہیں، جو انسان کے ٹیسٹ کے لیے اللہ نے اسے دیے ہیں، یعنی جو کچھ بھی شیطان کے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے انسان کے ٹیسٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب میری ہدایت پہنچے، یعنی اللہ کی ہدایت پہنچے، تو جو اس کو مانے گا اس پر چلے گا، یعنی اللہ کی ہدایت آئی، اسے انسان نے قبول کر لیا، اسے فالو کرنا شروع کر دیا، اسے قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، کیونکہ پھر وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ جنت میں جائے گا۔ خوف اور غم کس کو نہیں ہوگا؟ جس کو پتا ہوگا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھٹلائے گا، اسے نہیں مانے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے ہی لوگ غم بھی کریں گے اور خوف میں بھی ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر ایک کو پہنچتی ہے، ہر ایک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا اسلام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ پہاڑ اور آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، قَالَ فرمایا، رب کا، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعلٌ، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعلُ، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، اس کو، جو، یفسدُ، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفکُ، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیرے حمد تعریف کے، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری، قال، فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی مجھے سب علم ہے، مجھے وہ پتہ ہے جو تم لوگوں کو نہیں پتہ۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، یعنی فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جب کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ And remember when your Lord said to the angels, verily I am going to place mankind generation after generations، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو generations کے بعد generation آئے، on earth، they said, will you place therein those who will make mischief therein and shed blood،
while we glorify you, and praises and thanks exalted be you above all that they associate with you as a partner, and sanctify you. He Allah said, I know that which you do not know. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایسا کریشن جس کی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئیں گی۔ ملائکہ یعنی فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، جو آسمان میں رہتے ہیں، جو احکامات کے بجا لانے اور اس کی تحمید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی تحمید یعنی حمد کرنا، تقدیس یعنی پاکی بیان کرنا، اس میں وہ ہر وقت بزی رہتے ہیں، اور اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی وہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے غلط ہے، یعنی ایسی قوم جو ایک کے بعد ایک آئے گی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں ایسی مخلوق جو زمین میں جا کر فساد کرے، ایک دوسرے کا خون بہائے؟ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کو بنا چکے تھے، جنہوں نے زمین میں بہت فساد کیے، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ بھی ویسا ہی کریں گے۔ ہم تو ہیں آپ کی پاکی کے ساتھ، آپ کی تسبیح حمد کے ساتھ کرنے والے، یعنی ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ نئی مخلوق بنائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں رکھا ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، لیکن انسان کا سٹیٹس فرشتوں سے کہیں اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تاکہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرے، لوگوں سے اچھا سلوک کرے، پھر اسے صحیح اور غلط راستہ بھی دکھایا، ساتھ ہی شیطان کو بھی پاورز دیے۔ وہ اللہ کے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہ چلے۔ انسان دنیا میں ہر وقت ایک ٹیسٹ سے گزر رہا ہے۔ آپ سوچیں، آپ ایگزام دے رہے ہیں اور کوئی بیٹھ کے آپ کو فل ٹائم ڈسٹرب کر رہا ہو، آپ کو ایگزام نہیں لکھنے دے رہا ہو، آپ کو صحیح آنسر ٹک نہیں کرنے دے رہا ہو، آپ کو بھٹکا رہا ہو، آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، تو آپ کو وہ انسان کتنا برا لگے گا۔ تو شیطان یہی کر رہا ہے نا، ہمارے پاس دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہماری زندگی جیسے ریت پھسلتی ہے ویسے پھسل رہی ہے، لیکن وہ کیا کروا رہا ہے؟ وہ دن بھر ہمارا وقت ضائع کرواتا ہے موبائل میں، اب تو سوشل میڈیا، یہ سب چیزوں میں کتنا وقت ضائع کرواتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب جو ہمارا ٹائم ہے کہ ہم اس پہ کچھ عبادت کر لیں، ذکر کر لیں، کوئی نیکی کا کام کر لیں، کسی کی مدد کر لیں، وہ سب چھوڑ کر ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وقت گزروانا ہے کہ وہ انسان کا ٹائم ویسٹ کرواتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوئی ایگزام لکھ رہا ہو اور اس کے پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے اور اس سے کہے چلو یہ موبائل میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ دیکھنے میں لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا تو ٹائم چلا جائے گا نا۔ اسے تو پھر بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس 3 گھنٹے تھے ایگزام کے، یہاں تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلا پل ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں۔ اس کے باوجود ہمیں سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر بھی ہم اسی کے کہنے پر اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جتنی بھی آدم کی اولادیں جو تمہارے ساتھ جائیں گی وہ سب تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گی، اور جہنم میں جا کے سب کے سب بلیم کریں گے شیطان کو، سب شیطان کو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم آئے، تمہاری وجہ سے آئے۔ تو وہ کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کے خطبہ دے گا، وہ یعنی اسپیچ دے گا جہنم میں کھڑے ہو کر، اور کہے گا کہ مجھے بلیم مت کرو، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا، تم ہی لوگ میرے پیچھے آئے تھے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے، دیکھو اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کیسے نکلوا دیا جنت سے، کیسے ان کے کپڑے اتروا دیے، جنت کی نعمتیں ان سے چھن گئیں۔ تو اس کی بات مت سنو، اس کو اپنا دشمن مانو، اسے دشمن سمجھو۔
اتنی ساری آیتیں آئی ہیں شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں، اسی لیے آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور وہ اس سے ہوشیار رہے۔ انسان دنیا میں ہر وقت ایک ٹیسٹ سے گزرتا ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی فرشتوں سے بڑا ہے۔ فرشتوں کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا، لیکن اس میں سے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان ایسا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کا ٹیسٹ کلیئر کریں گے، جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔